پاکستان میں اگر ہم جرنلزم کی بات کریں، آزادی اظہار کی بات کریں، جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے، انفارچونیٹلی اسپیس شرنک ہوتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں بلوچستان میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں پہ نیوز روم کو کنٹرول کر دیا گیا تھا، نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر کا اس سے کردار ختم ہو گیا تھا، اور براہ راست چاہے وہ رائٹ سائڈ ہو یا لیفٹ سائڈ ہو، براہ راست نیوز روم کو کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں۔ اور پھر بلوچستان سے نکل کے وہ کراچی آ گیا، نیوز روم کو ٹیک اوور کر دیا گیا، اور وہ پھر پھیلتا سارے ملک میں اب پھیل چکا ہے۔ ایک جو آخری سرحد آزاد معلومات کی رہ گئی تھی وہ تھی آپ کے انٹرنیٹ، اور اس پہ آپ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا وہ تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہانہ اگر وہ کہتے ہیں جی آن لائن ٹیررزم ہو رہی ہے پاکستان میں اور ہمارے ساتھ کوئی قانون نہیں ہے تو ہم نے لہٰذا پی کا قانون بنانا ہے۔ اور اس وقت میں اور عدنان اس مشاورت میں حصہ لیتے تھے، حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، سابقہ حکومت کے ساتھ کہ جی یہ دہشت گردی کا نام تو لیا جا رہا ہے لیکن دراصل یہ شاید میرے اور آپ کے خلاف ہی استعمال ہو، اور وہی ہوا جو محترمہ وزیر تھی اس وقت، تو اس کے خلاف بھی اسی قانون کے تحت ایک مقدمہ درج ہوا۔ جیسے انہوں نے بڑی زبردست بات کی اقبال نے کہ نیوز روم شفٹ ہوا، اب ایک دفعہ واپس نیوز روم جا رہا ہے، ڈسٹرکٹس میں، چھوٹے شہروں میں، پیرافریز میں جا رہا ہے، تو کتنی ہوپ نظر آ رہی ہے، کتنا سکوپ ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک سیدھی سی بات ہے، ابھی ایک اسٹیٹسٹک آئی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل جو یوز ہے انٹرنیٹ کی موبائل فونز کے ذریعے، اس پہ 100 ملین 10 کروڑ لوگوں کے پاس براڈ بینڈ انٹرنیٹ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ 10 کروڑ نیوز روم تو بن گئے اگر وہ اس طریقے سے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک اسپیسیفک پروفیشن ہے، لیکن اظہار رائے تو ایک انیٹ رائٹ ہے آپ کی، جو آپ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب پھر رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میڈیم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، تو اب میرے خیال میں انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے اور افورڈیبلٹی ہے، وہ اب اس کا اتنا بڑا سائز ہے کہ اس کو یا تو آپ بلینکٹ بین کریں گے یا آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ اتنی بڑی پاکٹس رہیں گی عوام کی کہ وہ اس کو اپنے آلٹرنیٹیو بیانیے کو اگر مین سٹریم میڈیا نہیں ایڈجسٹ کر رہا اور ریاست قدغن لگا رہی ہے کہ اوپن سپیسز میں گفتگو نہ کر سکیں، وہ جس طرح کچھ ادوار میں ہوتا تھا ریسٹورنٹس پہ لکھا ہوا کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، تو اب یہ پرہیز جو ہے ریاست زیادہ دیر زیادہ لوگوں تک نہیں رکھ سکتی۔ اب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ میڈیا بن گئے ہیں اور ان کے جو فونز ہیں وہ میڈیمز بن گئے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے کوئی 13 ایسے انٹیٹیز ہیں جو کہ الٹرنیٹیو میڈیا میں اس کو ہم کہیں گے، کیونکہ جو آپ کا روایتی میڈیا ہے اس پہ تو قبضہ ہو چکا ہے، وہ آپ کو نہ وزیرستان کے بارے میں، نہ بلوچستان کے بارے میں، نہ ایون میں کہتا ہوں اسلام آباد کے بارے میں بھی بہت زیادہ نہیں بتاتا ہے۔ سو الٹرنیٹیو میڈیا جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے اب، اور وہ اس پہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ساتھ ہم اب ان کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، ان کی ہم نے ایک تنظیم سازی شروع کی ہے، اور نہ صرف پیشہ ورانہ ٹریننگ بلکہ کہ آپ کس طرح معاشی طور پہ اس کو سسٹین کر سکیں گے، جاری رکھ سکیں گے، اور جو بڑے بڑے آلریڈی لیگیسی میڈیا کے، روایتی میڈیا کے جو برانچز ہیں انٹرنیٹ پہ، اس کے ساتھ آپ کس طرح چل سکتے ہیں اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سو اسی وجہ سے ابھی گزشتہ سال نومبر میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی، اور ان کی ہم 3-4 لیولز پہ مدد کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ کام کے حوالے سے کیا طریقہ کار، کیا ضروریات ہیں، دوسری ان کی عوام کے ساتھ کس طرح وہ پہنچتے ہیں، کیا ان کے ساتھ وہ ہے ٹیکنالوجی ہے، اور پھر اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا مشکلات ہیں۔ فیس بک یا ٹویٹر جو ہے الگوریدم پہ وہ سارا چلتا ہے، ان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ آپ کی پوسٹ کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کا اس آٹومیٹڈ سسٹم ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں یہ لفظ آ گیا، اس تصویر میں یہ چیز ہے تو اس کو سائٹ پہ کر دو۔ کمیونٹی رولز ہیں اس کے، اور ہیٹ سپیچ کے، وائلنس کے حوالے سے ان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔
اس میں اب وہ چونکہ الگوریدم کا ایک نظام اس میں ڈالا گیا ہے، اس میں بہت سارے ان انٹیٹیز نے شکایت کی کہ جی ہمارے وہ چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں. سو ضرورت تو یقیناً ہے، جیسے نیا بچہ کو آپ تھوڑے سے انگلی سے تو پکڑیں گے اور ادھر لے جانے کی ضرورت کریں گے. اسی لیے اس حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا کی پالیسی بنا دی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ وہاں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اب صرف ٹی وی پہ اخبارات پہ میں تکیہ نہیں کر سکتا ہوں، لوگ ادھر جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جس طرف لوگ جا رہے ہیں حکومت اپنا پیغام پہنچانے کے لیے وہی ٹولز استعمال کرے گی. جو میڈیا کا ایک رول اور فنکشن ہے سوسائٹی میں ٹو انفارم ایجوکیٹ پیپل اینڈ سٹیزنز، اس میں فیلئر ہو گیا ہے. جو مین اسٹریم میڈیا، کنونشنل میڈیا کہہ لیں، ہم لیگیسی میڈیا کہہ لیں، وہ لارجلی اسٹریٹ ڈریون نیوز ایجنڈاز کو دانستہ یا غیر دانستہ وہ فالو کر رہے ہیں. ہمارا ملک چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، 200 ملین لوگ ہیں، ملٹی نیشنل، ملٹی ایتھنک، ملٹی لنگوسٹ، ملٹی کلچرل اسٹیٹ ہیں، یہ ساری جو تکثیریت ہے، پلورلزم ہے، وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی اس کانٹینٹ میں جو لیگیسی میڈیا پیش کرتا ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ میڈیا ریلیونٹ ہے لوگوں کے لیے کہ نہیں. دوسرا، جس طرح اقبال فرما رہے تھے کہ شفٹ ہو گیا ہے، سوسائٹی جو ہے ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، ٹرانسفارمیشن ہے ٹیکنالوجی ڈریون انٹائر سوسائٹی کی. اس کے اندر پھر یہ جو انفارمیشن ایکسیس، انفارمیشن فلو، انفارمیشن جنریٹ کون کرتا ہے، پروسیس کون کرتا ہے، اس کے اوپر آ گیا ہے. تو اس میں پھر لوگوں نے آپس میں گفتگو تو کرنی ہے، تو وہ گفتگو اگر ان کو میڈیم نہیں مل پا رہا جہاں پہ وہ ایڈیکویٹلی ریپرزینٹ ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹس اور کنسرنس، تو وہ اپنے ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس میں کوئی تفصیل کی ریسرچ میں جانے کی ضرورت نہیں، آلدو یہاں پہ موجود ہیں. 2-3 موٹی موٹی باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کانٹینٹ انکریزنگلی ایریلیونٹ ہو گیا ہے مین اسٹریم میڈیا کا عوام کے انٹرسٹ سے. دوسرا یہ کہ سرکار کی اپنی ریاست کی انٹرسٹس ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ موضوعات کے اوپر گفتگو نہ ہو. اب لوگوں نے گفتگو کرنی ہے کیونکہ وہی ان کے پرائمری کنسرنز ہیں، تو وہ کہاں پہ کریں؟ تو وہ انٹائر نہ صرف سوسائٹیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، ان کے نیریٹیوز بھی ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں. مینز آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ آلسو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو اسفیئر ہے، گفتگو جہاں پہ ہو رہی ہے، جو ان لوگوں کی زندگیوں سے ریلیونس رکھتی ہے، وہ ساری آن لائن ہو رہی ہے. تو اب سرکار کے پاس اور عوام کے پاس 2 ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا کنٹینیو ڈینائل میں رہیں کہ ٹیکنالوجی نے فنڈامنٹلی آلٹر کر دیا ہے سوسائٹی کو اور ہم پرانے طریقوں سے اسی طریقے سے بیسکلی ریاست چلا سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عوام کو شامل کریں ریاست کے جو فیصلے ہیں ان میں، سوسائٹی نے جس طرح ایوالو ہونا ہے اس میں. میرا خیال ہے اس کا بالکل سمپل آنسر ہے کہ ہر انسان جو کہنا چاہتا ہے وہ کیا کہہ پاتا ہے کہ نہیں. اب ٹیکنالوجی نے اس کو یہ یقینی بنا دیا ہے کہ اس کو آپ مکمل خاموش نہیں کر سکتے انلیس آپ نارتھ کوریا بننا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ وہ اس لیے بہت سی وجوہات کی وجہ سے مشکل ہے. آپ نے ایک جو سٹرکچر بنایا ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کی خود ساختہ اہمیت ہے اور وسائل تک رسائی ان طبقوں کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ اکانومی تو چلانی ہے، ورنہ وہ بھی ڈسمینٹل ہو جائے گا. سو دیئر فور آئی تھنک کہ ہم نہ صرف ان ملکوں کے ہم پوزیشن ہے، بلکہ کئی صورتوں میں ہم بہت آگے بھی ہیں. ہمارے ارد گرد کے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ 4G بھی ہے، جہاں پہ پرسنٹیج کے ٹرمز میں ہم سے زیادہ انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے، لیکن وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن سول سوسائٹی کے آرگنائز نہ ہونے کی وجہ سے اتنی آسان نہیں ہے. وہاں پہ مینیپولیٹ کرنا ابھی بھی آسان ہے عوام کے طبقات کو. لیکن ہمارے ہاں بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے، کیونکہ آپ کو دبانا ہے لوگوں کو، تو یہاں پہ آپ کو ان 60% عوام کو تو دبانا پڑے گا جو پاورٹی لائن سے ابھی اوپر ہیں، چاہے وہ بہت اوپر نہ ہوں. 40% آبادی پاورٹی لائن سے نیچے ہے، ان کو تو ایریلیونٹ آپ نے کیا ہوا ہے. لیکن باقی لوگوں کو وہ اپنا اظہار رائے بھی کر رہے ہیں. مشکلات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آئی تھنک کہ یہ دس بیٹل از فار فرام ون بائی دا اسٹیٹ. ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب،
وہ کوئی فرینڈلی نہیں ہے. اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بھی, اور پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے, انہوں نے کہا جی کانٹینٹ بلاک کر دیا. مجھے نہیں پتا ایز آن لائن جرنلسٹ کہ میں کس سے بات کروں گا. آپ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی حل بھی ہے. کتنی ضروری ہے ٹریننگ ہم جیسے لوگوں کی, اور اگر میں اس کو ایک لارجر پکچر کے اندر دیکھوں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے؟ جی بالکل, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے جہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والے اور پلیٹ فارمز جو کہ کمیونٹی انفارمیشن کرتے ہیں انہوں نے ابھی اس بات کا ادراک صحیح نہیں ہو سکا ہے کہ ان کی گفتگو میں شمولیت کہاں پہ ہو سکتی ہے. وہ جو بگ ٹیک جائنٹس, بڑی جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں اور حکومت کا ملک میں آپریٹ کرنے کے جو بھی شرائط ہیں اس میں ان کی شراکت داری نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ پاکستان کے کچھ بہت دلچسپ انڈیپینڈنٹ نان لیگیسی انڈیپینڈنٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے پلیٹ فارمز نے ایک مل کر الائنس بنایا ہے, ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان, فریڈم نیٹ ورک کے تعاون سے بنایا ہے. تو ہم ایک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیلاگ اس الائنس میں اور بگ ٹیک کمپنیز کے درمیان, تاکہ ان کے یہ سمجھ سکیں کہ کانٹینٹ ڈسٹریبیوشن آپ کی ان پالیسیز کی وجہ سے جو آپ نے یہاں آ کے تو واضح ہی نہیں کی, اور چونکہ آپ کا ہیومن انٹرفیس نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ شرائط کیا ہیں, تاکہ ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو. پاکستان جیسے آپ نے کہا سب سے بڑا ملک ہے اس لحاظ سے کہ فیس بک کو زیادہ درخواستیں بھیجتا ہے کہ جی کاشف کی, اقبال کی, فلانے کی, یہ بند کر لو. لاکھوں کے حساب سے ہمارے ویب سائٹس بند کیے ہوئے ہیں, یہ بتائے بغیر کہ جرم کیا ہے, وجہ کیا ہے, یا اس شخص کو آپ یہ حق تو دیں کہ وہ اپنی وضاحت کر سکے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ جو لکھا کنٹینٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں جو آپ نے اس سے انٹرپریٹیشن کی ہے. سو وہ طریقہ کار تو آپ بنائیں نا کہ اگر آپ کو میرے کسی لفظ سے, کسی الفاظ سے متفق نہیں ہے تو وہ آپ کے ایک طریقہ کار تو ہو نا کہ آپ مجھے بلائیں, مجھ سے پوچھیں, اور اگر آپ مجھ سے پھر بھی وہ نہیں ہے, سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو آپ میرے ویب سائٹس کو بلاک کر لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں, آلموسٹ ملین ویب سائٹ پاکستان میں بلاک. اس طرح آئی تھنک اٹ واز سم 1 or 2 years بیک کہ فیس بک نے کہا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستان سے ریکویسٹ آئی ہے اور ان نے سب سے زیادہ بند کیے ہیں. سو یقیناً ان کے معاشی مفادات ہیں. ایک تو سرکار ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے سارا انٹرنیٹ کا انوائرمنٹ, دوسرا کانٹینٹ ڈسٹریبیوٹر ہیں جو سوشل میڈیا کمپنیز ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں کانٹینٹ کو, تیسرا کانٹینٹ کریٹرز ہیں جس طرح نیٹو میڈیا ہے. تو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے حکومت میں اور بگ ٹیک کمپنیز میں, اور جس طرح اقبال نے اشارہ کیا کہ کچھ ممالک میں تو وہ سیٹلڈ ہے, تیسرا فریق کو شامل گفتگو ہی نہیں کیا گیا اور نہ کیا جائے گا. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ جمہوریت ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, سول سوسائٹی ہے, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, آن لائن والی سائٹ پہ ہی اب انکریز ہو رہا ہے. تو ان کو اگنور کیے بغیر ابھی فائنل کوئی اگریمنٹ نہیں ہوئی, نہ ہوگی جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے کانٹینٹ کریٹرز کو. میرے خیال میں حکومت نے پسپائی کی ہے. جب اس پہ ریئیکشن آیا تو حکومت نے کہا کہ جی ہم دوبارہ مشاورت کرتے ہیں, اور وہ اب اس پہ جو ہے چاہے مشاورت کی جو بھی شکل ہو پاکستان میں بدقسمتی سے, لیکن یہ ہے کہ ایک دباؤ آیا عوام کا, جو لوگ آزادی رائے کے حق کو اپنے نہیں دینا چاہتے ریاست کے ہاتھوں میں, اس وجہ سے ریاست نے بھی جو ہے نا 1-2 قدم پیچھے ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی اس پہ دوبارہ ایک گفتگو کی جائے. جس طرح عدنان نے کہا کہ پاکستان کے ناٹ بھی چائنا, پاکستان کے ناٹ بھی سعودی عربیہ.